السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ سورہ بقرہ کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری 90 یعنی 90 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92 یعنی 91 اور 92 آیت نمبر سیکھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا، قیل قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے۔ آمینوا یہاں پر نون کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ بما یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے، اس کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ انز نون ساکن کے بعد میں زا ہے تو نون کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ کس طریقے سے؟ انز اس طریقے سے۔ للہ یہاں پر اللہ کا لام ہے اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے لام کے اوپر، تو اس کو بھی جو ہے منہ بھر کے پڑھیں گے اللہ کے لام کو۔ انزل اللہ قالوا یہاں لام کو کھینچیں گے، واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ نؤمن حمزہ ساکنہ ہے اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھا ہے۔ نؤمن بما انزل یہ دونوں قاعدے ابھی بتائے ہیں آپ کو۔ علینا یہاں پر نون کو کھینچنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ وَيَكْفُرُونَ را کو منہ بھر کے بھی پڑھنا ہے اور کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے۔ بما وراءہ بما کے میم کو کھینچیں گے، اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ ورا کے را کو منہ بھر کے بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ یہاں پر بڑا مد ہے، بڑا مد بھی کریں گے۔ 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، مد متصل اس کو کہا جاتا ہے۔ وراءہ یہاں پر دیکھیے یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور اس کے آگے علامت وقف ہے، تو یہاں پر وقف کریں گے، اور جب الٹا پیش کے اوپر وقف کرتے ہیں تو الٹا پیش کو سکون میں بدل دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حق حا کو حلق سے نکالنا ہے اور قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ مصدی صاد کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ قلیما قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ معہم عین کو بھی حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ قل کے قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ تقتلون کے قاف میں قلقلہ کرنا ہے، اس لیے کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے۔ انبی یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں با آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اگر با ہوتا ہے تو وہاں ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر نون کی جگہ پر میم پڑھا جائے گا، یہ قاعدہ ہے جب نون ساکن کے بعد میں با آتا ہے تب۔ انبیاء یہاں پر بڑا مد ہے، بڑا مد کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ من قبل یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں قاف ہے، اس لیے اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ ان کنتم دونوں جگہ پر اخفا ہوگا، ان میں بھی اور ان میں بھی دونوں جگہ پر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ تم یہاں پر غنہ کریں گے، اس لیے کہ میم کو پر تشدید ہے۔ مؤمنین میں حمزہ ساکن ہے تو حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ مؤمنین وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
اتخذتم العجل، وَلَقَدْ کے قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، جاءکم کے اندر بڑا مد ہے، اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ موسیٰ میم کے اوپر تشدید ہے، تو جب ہم کاف کے ساتھ میں اس میم کو ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے، کم موسیٰ، اور میم کو کھینچ کر کے بھی پڑھیں گے۔ ثم میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ عجل عین کو حلق سے نکالیں گے۔ من بعدہ، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با ہے تو چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، غنہ کریں گے اور میم پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وَأَنْتُمْ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں تا ہے، نون میں اخفا کریں گے۔ ظالمون، ظا کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ یہ کچھ پوائنٹ ہیں تجوید کے جو آپ کو بتائے ہیں، اب فائنلی کیسے پڑھنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ جی آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کی برکات سے ہم تمام لوگ فیضیاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔